دوستو السلام علیکم. میرا آج کا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ اسلام میں عورت کی عادی گواہی کے عنوان سے ہے. مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک موضوع کی تحقیق کرتے ہوئے مجھے چند غیر ملکی علماء کو سننے کا اتفاق ہوا، اور کیا خوبصورت اور کیا شاندار گفتگو ان کی میں نے سنی. ان میں سے ایک پہلا نام جو ہے وہ لیزلی ہیزلٹن کا ہے. آپ ایک یہودی ہیں، آپ ایک ایگنوسٹک ہیں، یعنی خدا پہ مکمل یقین نہیں رکھتی، اور پیشے کے اعتبار سے آپ ایک سائیکالوجسٹ ہیں. حضور پاک کی سیرت پہ دا فرسٹ مسلم کے نام سے ان کی ایک بڑی شاندار کتاب موجود ہے، اور جن صاحبان کو سیرت پہ اچھی گفتگو سننے کا ذوق ہو تو میں ان کا لنک فراہم کر رہا ہوں اپنی ڈسکرپشن میں. آپ ضرور سنیے، آپ کو ان کی گفتگو سن کے بہت لطف آئے گا. دوسرے صاحب سر گیری ویلز ہیں. آپ ایک تاریخ داں ہیں، آپ ایک لکھاری ہیں اور جرنلسٹ ہیں. قرآن کے بارے میں جو غلط چیزیں مقبول ہیں مغرب میں، ان کو دور کرتے ہوئے ان کی بڑی خوبصورت گفتگو ہے. ان کا بھی لنک میں دے رہا ہوں. جن صاحبان کو اس موضوع پہ سننے کا ذوق ہو وہ ان کی تقاریر ضرور سنیں. لیکن حیرت مجھے تب ہوئی کہ جب وقفہ سوالات میں ان صاحبان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو قرآن یا حضور پاک کی زندگی میں کیا اعتراضات ایسے نظر آتے ہیں جو آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہیں، تو انتہائی حیرت انگیز طور پہ انہوں نے وہی تمام اعتراضات عورت کے لحاظ سے، باقی بھی کچھ کیے لیکن زیادہ عورت کے بارے میں تھے، وہی اعتراضات پیش کیے جو ہمارے ہاں عام ہیں. خصوصاً جو خواتین، چند بہت ساری خواتین ہیں، ان میں یہ غلط فہمیاں عام ہیں، اور خصوصاً جو ادارے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، جو فیمنسٹ کے پس پردہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، اور ایز اے فیمنسٹ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو رویہ ہے عورت کے بارے میں یہ کوئی بہت درست رویہ نہیں ہے. اور تقریباً یہی جو رویہ تھا وہ ان دو صاحبان کا بھی تھا. ان میں جو بڑے بڑے اعتراضات ہیں وہ یہی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عورت کی گواہی کو آدھا مانتا ہے مرد کے مقابلے میں، اور قرآن جو ہے وہ عورت کی میراث آدھی مانتا ہے، 4 شادیوں کا حکم دیتا ہے عورت کے ساتھ، 4 عورتوں کے ساتھ، عورت کو مارنے کا حکم دیتا ہے، عورت پر مرد کو حاکم قرار دیتا ہے. تو مجھے پھر تھوڑی سی اس بارے میں تشویش ہوئی، اور میں نے یہ چاہا کہ میں ان موضوعات پہ اپنے علم کے مطابق جو بھی میرے پاس ہے میں اس پہ تحقیق کروں اور دیکھوں، میں جانوں کہ اصل معاملہ کیا ہے. انتہائی حیرت انگیز طور پہ ایک بالکل عام سا طالب علم ہوتے ہوئے مجھے کوئی بہت زیادہ دشواری پیش نہیں آئی یہ جاننے میں کہ یہ تمام کے تمام جو اعتراضات ہیں یہ بات برائے بات ہے. اس میں سچائی جو ہے وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہے. مثلاً آج کا جو میرا موضوع ہے اس پہ تو میں تفصیل سے بات کروں گا عورت کی گواہی کے بارے میں، لیکن چند ایک سوال اس موضوع کے بارے میں جو میں کبھی وقت ملا تو میں ایک موضوع کو الگ سے ڈسکس کروں گا. اس کے بارے میں 1 یا 2 سوالات ضروری چھوڑتا جاؤں تاکہ جو اہل نظر ہیں وہ اس پہ غور بھی کر سکیں اور اس پہ سوچ بھی سکیں. مثلاً عورت کی میراث کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ آدھی ہے بہن اور بھائی کے مقابلے میں، تو وہاں میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ عورت کے ساتھ بے انصافی ہے تو ماں اور باپ کے حصے میں فرق کیوں نہیں ہے؟ ماں اور باپ کا حصہ برابر ہے، تو کیا وہاں ماں جو ہے وہاں پہ وہ عورت نہیں ہے؟ پھر جو 4 شادیوں کا حکم ہے سریعام ہم سناتے ہیں، تو کیا یہ حکم ایک خاص صورتحال میں پیش نہیں آیا کہ جہاں پہ بے شمار عورتیں بے گھر ہو گئیں، بے سہارا ہو گئیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، ان کو گھر کی ضرورت ہے، اس کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ آپ 4 شادیاں کریں، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کریں. تو یہ جو ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس پہ ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. عورت کو جو مارنے کا حکم ہے یہ بہت بڑی بحث ہے. ہمارے بہت بڑے علماء اس زمانے کے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عورت کو مار سکتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے، جو میری تحقیق ہے، چونکہ یہ میرا آج موضوع نہیں ہے، کہ آپ عورت کو نہیں مار سکتے. وَضْرِبُوهُنَّ میں ضرب لگانے کی بات تو موجود ہے، لیکن کیا قرآن نے اس لفظ کو بار بار استعمال نہیں کیا؟
قرآن میں یہ جو لفظ ہے ضرب، اضربو، ضربہن، یہ کم از کم 50 سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اور کم از کم 10 بالکل مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو مجھے علماء کی عورت کو مارنے کی پہ جو ضد ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی. وہاں پہ دوسرے مطالب رکھ کے دیکھے جا سکتے ہیں جو معاملے کی جو بیک گراؤنڈ جس میں یہ معاملہ چل رہا ہے اس میں زیادہ بہتر بیٹھتے ہیں، لیکن اس کا موضوع اس وقت نہیں ہے. مرد عورت پر حاکم ہے، وہ جو سورہ نساء کی آیات ہیں قوامون کے لحاظ سے، تو یہ بھی بات کو سمجھ میں نہیں آتی کہ مرد حاکم کیسے ہو سکتا ہے عورت پہ، یا مرد کا ایک درجہ اوپر کیسے ہے. اس پہ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں قرآن نے غلاموں کی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے یہ ان کو اس کی پوری رعایت دی کہ اگر وہ جرم کریں تو ان کو اول تو آپ سزا نہیں دیں گے، اگر سزا دیں گے تو ان کو آدھی دیں گے، کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک آزاد انسان کی طرح نہیں ہے. ان کی اچھی تربیت نہیں ہوئی، ان کو اچھی تعلیم نہیں پانے کا موقع ملا. تو اگر مرد عورت پہ حاکم ہے تو پھر عورت اور مرد ہر لحاظ سے قرآن میں برابر کیسے ہیں؟ جرم کریں گے تو دونوں کی سزا برابر کیسے ہے؟ ثواب دونوں کو برابر کیسے ہوگا؟ احکامات دونوں کے لیے برابر کیسے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وہاں پہ جو مرد ہیں وہ حاکم اور ایک درجہ عورت سے اوپر کسی بھی طرح نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے یہ غلط ہے، لیکن چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تو ہم اب اپنے براہ راست موضوع پہ آتے ہیں. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی ایک گواہ مرد اور 2 خواتین کو آمنے سامنے رکھا گیا تو اس سے یہ بات نتیجہ اخذ کر لیا گیا کہ جو عورت کی گواہی ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھی ہے، یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اس سلسلے میں جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں خاص مدت تک تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ لیا کریں، اور اس میں بڑی تاکید سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو خود لکھنا نہیں آتا تو آپ کسی سے لکھوا لیں. یہ خاص تاکید ہے. اس کے تناظر میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آپ لکھوائیں تو 2 گواہ لے لیں. اگر آپ کو 2 مرد گواہ نہ ملیں تو آپ ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ لے لیں، تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے یا غلطی کرے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یہاں سے جو لوگ ہیں وہ مطلب بظاہر جو مطلب ہے اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ 2 مرد گواہ ہوں گے، اگر 2 مرد آپ کو نہیں ملیں گے تو ایک مرد اور 2 عورتیں، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس سے وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے، قرآن کہتا ہے، یا عورت کی جو گواہی ہے وہ مرد کے مقابلے میں پوری نہیں ہے. تو دیکھیے اس میں اس آیت میں جو چیزیں جو غور کرنے کی ہیں، جو سوچنے کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کوئی عدالتی کارروائی بیان کرنے نہیں آئی. عدالت کے متعلق یا قانون شہادت کے متعلق یہ آیت نہیں اتری. آپ کو عدالتی قوانین، عدالتی اصول یا قانون شہادت کے اصول بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، یہ عام لوگوں کے لیے آئی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قانون شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی لین دین کیا ہے اور آپ کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، آپ عدالت میں گئے ہیں اور عدالت نے آپ سے کہا ہے جی چونکہ قانون تھا کہ آپ لین دین کرتے ہوئے 2 گواہ لیں گے، تو آپ کے پاس گواہ نہیں تو ہم آپ کا مقدمہ نہیں سنیں گے. یوں دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. تو اس بات کا عدالتی قوانین سے یا قانون شہادت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ قانون کے ماہر ہیں یا قانون کے میدان میں وہ ہیں، وہ میری اس بات کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ آپ جب لین دین کریں تو اس پہ آپ کو گواہ لے لیا کریں؟ یہ کیوں کہا؟ اس کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن ایک فقرہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں. آپ اپنے عدالتی جا کے نظام کا ذرا جائزہ لیجئے، پاکستان میں، ہندوستان میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بے شمار جو بوجھ ہے عدالتوں پہ وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا ہے، جن کو ہم اسمال کلیم کورٹس کہتے ہیں. کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ تھوڑے سے پیسے دیے، آپ نے واپس کرنے سے انکار کر دیا. میں نے آپ کو کوئی چیز ادھار دی، آپ نے واپس کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے کوئی چیز مجھ سے ایک خاص مدت کے لیے لی،
اب آپ واپس نہیں کر رہے. کیس ہم عدالت میں لے جاتے ہیں, اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج عدالتوں کو یا ججز کو وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی تحریر نہیں ہے, اور ججز اپنے سر کے بال نوچتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. بار بار وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر لین دین کرو تو لکھ لیا کرو, کوئی گواہ کر لیا کرو, تاکہ جب تم عدالت میں کیس لے کے آؤ تو اس کو سننا, اس کا فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. بہت سے معاملات میں لوگوں کی دوستیاں چلی جاتی ہیں, رشتہ داریاں چلی جاتی ہیں, بہت سارے نزاعات پیدا ہو جاتے ہیں, یا جو بہت سارے لوگ جو حق پہ ہوتے ہیں وہ گواہ نہ ہوتے ہوئے, تحریر نہ ہوتے ہوئے مقدمے ہار جاتے ہیں. تو قرآن نے یہ تاکید 1400 سال پہلے آپ کو کی, جبکہ کوئی عدالتی نظام کا کوئی دور دور تک وجود نہیں تھا. اس سے آپ کو یہ ایک قرآن کی عظمت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ بات جو آج کا جج لوگوں سے کہہ رہا ہے, اور جس کی وجہ سے عدالتی نظام جو ہے وہ ایک حد تک مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے, اس پہ بہت زیادہ برڈن ہے, وہ اس برڈن کو ختم کرنے کے لیے قرآن 1400 سال پہلے آپ کو ایک ہدایت دے رہا ہے. اس ہدایت کے سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دو مرد لے لیں گواہ کے طور پہ. اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو آپ 1 مرد اور 2 خواتین لے لیں. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ مطلب کہاں سے نکلتا ہے اس کا کہ 2 خواتین کی جو گواہی ہے وہ 1 مرد کے برابر ہے. یعنی آیت یہ کہیں نہیں کہتی کہ آپ 2 خواتین جو ہیں ان سے الگ الگ گواہی لیں گے, وہ دونوں الگ الگ گواہی دیں گی, اور وہ ایک گواہی تصور ہوگی, اور مرد کی ایک گواہی ہو کے 2 گواہ ہو جائیں گے. قرآن کے یہ الفاظ نہیں ہیں. قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ 2 عورتیں گواہ لو تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یعنی گواہی ایک ہی ہو. باقی ہم سوالات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ پہلی چیز ہے کہ گواہی ایک ہی ہے, وہ ایک ہی عورت گواہی دے گی, دوسری اس کی مددگار ہے, گواہی ایک ہی ہے. اس لحاظ سے ایک عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. اب اس میں کچھ لوگ یہ سوالات کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ 2 عورتیں گواہ لے لیں. تو قرآن نے اس کی وجہ یہ بتائی تاکہ اگر ایک بھول جائے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے عورت کیوں بھول جائے, اور یہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی عورت بھولے گی, کیونکہ قرآن نے یہ تو اس کی تو تصریح نہیں کی کہ آپ گواہ لیتے وقت یہ لکھوائیں گے کہ یہ عورت گواہی دے گی اور یہ اس کی مددگار ہوگی. یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے. قرآن نے یہ تو کوئی تصریح نہیں کی, تو یہ کیسے پتہ چلے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے, اور اگر دوسری پہلے بھول جائے تو پھر کون یاد دلائے گا. اور اگر بھولنا ہی اس سے مراد ہے کہ عورت کی جو عقل ہے ناقص ہے وہ بھول جاتی ہے, تو سوال یہ کہ مرد کیوں نہیں بھول سکتا. کیا کوئی ایسی سٹڈیز ہمارے سامنے ہیں, کوئی ایسے شواہد قرآن اور کہیں پیش کرتا ہے کہ جو مرد ہے وہ دماغی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے اور عورت کم مضبوط ہے. تو اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھولنا یاداشت کی جو ہے کمزوری نہیں ہے. یہاں سے بھولنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ناقص العقل ہے عورت اور مرد نہیں بھولتا تو وہ بڑے مضبوط عقل کا. یہاں پہ وہ بھولنا مراد نہیں ہے. یہاں پہ وہ بھولنا مراد ہے کہ جو ہم نروس ہو کے, پریشان ہو کے, گھبرا کے بھول جاتے ہیں. مثلا آپ نے امتحان کی تیاری کی, اور ہمارے ساتھ یہ روز ہوتا ہے, خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑی اچھی تیاری کی, آپ کمرہ امتحان میں گئے, پرچہ آپ کے سامنے آیا اور آپ کا دماغ صاف ہو گیا, آپ گھبرا گئے, حالانکہ آپ اچھی طرح یاد کر کے آئے تھے. تو یہ چیز تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو سوال اب یہاں پہ پہلی ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ یہاں پہ جو بھولنا ہے وہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے, وہ حالات کی وجہ سے ہے کہ عورت اگر گھبرا کے بھول جائے. اب سوال یہ کہ عورت ہی کیوں گھبرائے گی, مرد کیوں نہیں گھبراتا. مرد بھی تو گھبرا جاتے ہیں. تو پھر وہاں پہ بات ہے کہ یہاں پہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ ترجیح دی ہے جو آج ہم ہر جگہ معاشرے میں عورت کو دیتے ہیں. لیکن قرآن کے الفاظ ہم سمجھ نہیں پا رہے کسی وجہ سے. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا, لیکن کسی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پا رہے. قرآن عورت کو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ لیڈیز فرسٹ. جیسے آج ہم, آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہوگا, آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ آپ اکثر یہ لفظ سنتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ,
اور کوئی انسان اعتراض نہیں کرتا. کبھی کسی فیمنسٹ نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ وائی لیڈیز فرسٹ. کہیں آگ لگ گئی, کہیں ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی, کہیں لوگ قیدی بنا لیے گئے, تو وہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم خواتین کو طبعی امداد یا ایمرجنسی میں خواتین کی پہلے مدد کرتے ہیں. یا کہیں اگر لوگ یرغمال بنا لیے گئے ہیں, سب سے پہلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ خواتین کو چھوڑ دیا جائے. تو میرا یہ سوال ہے, اگر خواتین اور مرد ہر لحاظ سے برابر ہیں تو وائی لیڈیز فرسٹ؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈیز فرسٹ, تو کیا ہم یہ مان نہیں رہے ہوتے کہ عورت بحیثیت عورت, انسان نہیں, بحیثیت عورت مرد سے قدر نازک ہے, اس کا قدر زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے, اس کی تعظیم قدر زیادہ ہونی چاہیے. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے یہ بات قرآن؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس معاشرے میں, جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, کوئی حیثیت نہیں تھی, وہاں پہ اگر مردوں کے درمیان بیٹھ کے اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ نزاع پیدا ہو گیا ہے اور گواہ تک نوبت پہنچ گئی کہ آپ گواہ لے کے آئیے, وہاں پہ اب مردوں کے معاشرے میں اس بات کا احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر عورت مردوں کے درمیان کھڑی ہو کے اکیلی کو بات کرنا چاہے گی تو شاید گھبرا کے بھول جائے, یا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو تھوڑی سی پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا, یا نروس ہو جائے. تو اگر اس کے ساتھ ایک عورت اس کی مورل سپورٹ کے لیے ہوگی تو وہ بہتر فیل کرے گی, وہ قدرے مضبوط فیل کرے گی. اگر وہ کہیں غلطی کرے بات کرتے ہوئے, کیونکہ وہ بات کر رہی ہے, دوسری نے بات نہیں کرنی, وہ اس کو یاد دلانے کے لیے, یا دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک عورت تو فیصلہ کرے کہ جی میں بات کروں گی, آپ میرے ساتھ رہیے, تو اگر وہ غلطی کرے گی دوسری اس کو یاد دلا دے گی. صرف یہ بات کی جا رہی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور یہ سراسر وہی بات ہے کہ لیڈیز فرسٹ. آپ عورت کو ایک تحفظ فراہم کر رہے ہیں, اس کی ایک تکریم کر رہے ہیں, ایک عزت کر رہے ہیں. جیسے ہمارے معاشروں میں آج جب عورت باہر نکلتی ہے, ہم اس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی کسی کو ساتھ لے جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر عورت اکیلی جائے گی اس کو کوئی کھا جائے گا. بھائی اس کو ذرا حوصلہ رہے گا اور محفوظ بھی رہے گی, تحفظ بھی فیل کرے گی. وہاں پہ اب کوئی فیمنسٹ یا عورت یہ سوال کر سکتی ہے کہ بھائی میں ایزی فیل کرتی ہوں, مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے. الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے الفاظ پہ پھر غور کیجئے, فرمایا کہ 2 عورتیں لے لو تاکہ اگر ایک بھول جائے. اور کوشچن یہ کہ اگر ایک نہ بھولے پھر ایک ہی کافی, پھر آپ کو 2 کیوں چاہیے؟ پھر ایک ہی کافی. لیکن آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ابھی کہا کہ وہ معاشرہ تھا, اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور عورتیں گھبرا جاتی تھی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت جا سکتی ہے. تو وہاں پہ سب عورتیں برابر نہیں تھیں. مثلا حضرت خدیجہ ہیں, سب سے بڑے لشکر کی سالار ہوتی تھیں, حضور پاک کو اپنے پاس کام پہ رکھا, خود ان کو شادی کی آفر کی. اس حیثیت کی خاتون کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کے درمیان بیٹھی ہو کو بات کر رہی اور گھبرا جائے؟ ہندا کو لیجئے, لشکر میں خواتین کی قیادت کرنے والی, بھاگتے ہوئے فوجیوں کو ڈنڈے اور سوٹے مار کر واپس لڑنے پہ مجبور کرنے والی. اس کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مردوں کے درمیان بیٹھ کے کوئی بات کرے اور گھبرا جائے؟ اس سے تو بلکہ مرد گھبرایا کرتے تھے. پھر حضرت عائشہ کی مثال موجود ہے کہ آپ نے لشکروں میں سالاری کی ہے, بے شمار حضور پاک کی احادیث لوگوں کو بتائی ہیں جس سے بے شمار شرعی احکامات نکلتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بات کرتے ہوئے مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی گھبرا جائیں؟ تو ایسی خواتین موجود تھیں. تو ان کے بارے میں تو ان کو اس آیت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آیت صاف کہہ رہی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اور ایک عورت یہ حق رکھتی ہے کہنے کا میں نہیں بھولتی, مجھے نہیں چاہیے کہ کوئی ہیلپر. اچھا آپ نہ لیجیے, کہاں آیت میں کہاں ہی کہہ رہے کہ آپ مست 2 ہی لیں گے. اور آج کل کے زمانے میں دیکھیے اس کو, آج کل کے زمانے میں کیا خواتین لائر نہیں ہیں, وکیل نہیں ہیں؟ کیا وہ عدالت میں, بھری عدالت میں کے درمیان کھڑے ہو کے کیا جرح اور بحث نہیں کرتی؟ ان کے بارے میں یہ کیسے احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ خود گواہی دیتے ہوئے گھبرا جائیں گی؟ پھر عورت ججز ہیں, وہ تو گواہوں کو جج کرنے والی ہوتی ہیں, ان کے بارے میں یہ احتمال کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کوئی اگر گواہی دیں گی تو گھبرا جائیں گی؟ پھر خواتین جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینس ہیں, وہ قانون بناتی ہیں,
عدالتی کارروائیوں کے بارے میں قانون بناتی ہیں، قانون شہادت کے بارے میں وہ قانون کسی قانون پہ عمل کے بنانے میں ان کا کردار ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں کیسے مان لیا جائے کہ وہ کھڑے ہو کے عدالت میں گھبرا جائیں گی؟ پھر خواتین منسٹرز ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، صدور ہیں، تو ان پہ تو یہ آیت مطلب آپ لاگو کر ہی نہیں سکتے، وہ اکیلی کافی ہیں. تو یہ آیت ان عورتوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ وہ دیا کہ اگر کوئی عورت فیل کرے کہ میں مردوں کے درمیان کھڑی ہو کے میں گھبرا جاؤں گی، میں نروس ہو جاؤں گی، تو مجھے ایک آپ خاتون ساتھ دے دیجیے. اس سے اس کے ناقص العقل ہونے کا احتمال کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ ہمارے بہت سارے مرد عدالتوں میں گھبرا جاتے ہیں، بات بھول جاتے ہیں. آپ کبھی یہ دیکھیے جو آج کل امریکن صدر ٹرمپ کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کیسے کیسے اعلیٰ عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ان سے انٹرویو لیے جاتے ہیں سینٹ میں، وہ 90% سوالات کے جواب میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں، میں اس کو ریکال نہیں کر سکتا. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اس کا ناقص العقل ہونے سے کیا تعلق ہے؟ وہاں پہ تو صرف عورت کو تحفظ اور عزت دی گئی ہے کہ بھئی آپ ایک اپنے ساتھ ہیلپر لے جائیے، اور آپ یہ حق رکھتی ہیں اگر آپ نہیں لے کے جانا چاہتی آپ نہ لے کے جائیے. تو اگر 2 عورتیں بھی جائیں گی تو گواہی ایک ہی عورت دے گی، اور وہ ایک گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی. تو دونوں کی گواہی برابر ہے، کہیں گواہی جو ہے وہ عادی نہیں. تو بس یہ ساری بات تھی. اس میں اگین میں ضروری بات پھر سے کہہ دوں کہ اس کا عدالتی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدالت میں آپ جب اپنا کیس لے کے جاتے ہیں تو جج اپنی مرضی سے گواہ طلب کرتا ہے، وہ آپ کی مرضی سے گواہ طلب نہیں کرتا کہ جو آپ گواہ لے کے آئیں گے آپ انہیں کی بات سنیں گے. وہ اپنی مرضی سے گواہ طلب کرے گا، وہ چاہے گا تو آپ کے گواہ کو ریجیکٹ کر دے گا. تو اس کا عدالتی کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اصول شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو ایز اے عام انسان مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اگر کوئی لکھنے پڑھنے کی کوئی بات چیت کریں تو اس پہ گواہ کر لیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ آج دنیا کے عدالتی نظاموں کا جائزہ لیں، آپ کو ہر جگہ جج یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھئی ہماری عدالتوں میں بہت زیادہ بوجھ ہے ان کیسز کا جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں لین دین کے، یا ہو سکتا ہے بڑے بھی ہوں، لیکن لوگوں کے پاس گواہ نہیں ہے، لوگوں نے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی اس پہ. تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ اس کو کر لیجئے، آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی. لیکن ہمارے لوگوں نے، یا جو فیمنسٹ قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اٹھا کے اس کو عورت اور مرد کا ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ جو نہ یہ آیت بیان کر رہی ہے، نہ اس آیت سے کہیں سے وہ برآمد ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی آج کل کے کسی معاشرے کی کسی عورت پر منطبق ہوتا ہے کہ آپ نے لازمی 2 ہی عورتیں لینی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میری اس کاوش کو ایک طالب علم کے حیثیت سے دیکھا جائے گا. میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں بات کرنے کی یہاں پہ نہیں آیا. اس موضوع پہ جو میری تحقیق تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اگر کوئی صاحب مجھ سے اختلاف کرنا چاہیں تو وہ دلیل ہی کی روشنی میں اختلاف کریں تو بہتر ہوگا. کیونکہ اعتقاد یا فقط کوئی ایسی بات جس کے سامنے جس کے ساتھ کوئی دلیل نہ ہو، یا جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو مضبوط بات کہہ سکیں، تو وہ پھر ایک بیان برائے بیان ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی. آپ نے مجھے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.